یہ لوگ اقتدار میں بیٹھتے نہیں ہیں کیوں، یا بیٹھ پاتے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وہ تھوڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے ہمارا. تو حضور کے ساتھ کتنے صحابہ تھے؟ 53 سال جو اس ٹائم پاکستان کے حالات ہیں کوئی پتہ نہیں، یہ سارے بعد میں ہمارے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ہی نہ ہو. پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں ہیں. میں کسی کو بھی نہیں سمجھتا. نواز شریف نے بیان دیا، مرزا ہمارے بہن بھائی سے دلیل بھی مانگے وہ بھی کافی ہے. آپ فوج کے ڈالے آئیں گے کیا ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اس کا جواب تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کرواؤ. حضور اکیلے چل پڑے ہیں، حضور کے خاندان کے لوگ بھی چھوڑ گئے تھے. تینوں جماعتوں میں کس کے ساتھ آپ کریں گے؟ جو بھی ہمارے نظریات کے اوپر آ جائے گا ہم اس کے ساتھ اتحاد کریں گے. بلوچستان کے اندر بھی حالیہ جو مسئلہ بنا ہے، لیکن پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے انتظامیہ ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے حکومت جو کرے وہی ہے. لیکن ٹی ایل پی جو جماعت ہے اس میں کب سے آپ ان کے ساتھ منسلک ہیں؟ جی میں 2016 سے منسلک ہوں، جب غازی صاحب کا جنازہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ، ان کے جنازے کے بعد میں تحریک میں شامل ہے. آپ کی تحریک کا جو مین ایجنڈا ہے جو ہم لوگ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، یا یقیناً ہم نے آپ کے جو ہے وہ اجلاس کے اندر بھی جا کر ہم نے دیکھا ہے، تو وہ ختم نبوت ہے مین ایجنڈا جو ہے آپ لوگوں کا. تو اس پر کس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اور کتنا کام اب تک آپ لوگوں نے کیا؟ ہم جی سیدنا صدیق اکبر کی طرز پر کام کر رہے ہیں، اور جو پاکستان میں حدود و قیود ہیں ان حدود و قیود سے بڑھ کر کر رہے ہیں. واہ واہ کیا بات. اور جتنا آج تک کسی نے کیا تو اس سے بڑھ کر کیا ہے. پہلے پاکستان میں یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ جماعت جو جاری ہے یہ صحابہ کے عزت کے پہرے دار ہیں، اور کسی جماعت کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا کہ یہ جماعت اہل بیت کی عزت کے پہرے دار ہیں. کسی کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ یہ ایک الگ جماعت ہے، یہ قرآن کی عزت کی بات کرتے ہیں. ایک اور الگ جماعت تھی، انہوں نے کہا یہ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. اس سے علاوہ ایک اور الگ جماعت تھی، یہ ناموس رسالت کی پہرے دار ہے. تو اسی دورانیہ میں امیر المجاہدین میدان عمل میں آئے، تو انہوں نے سب کی جو بٹے ہوئے تھے ان سب کو اکٹھا کیا. جب صحابہ کی بات ہے تب بھی ٹی ایل پی ہے، جب اہل بیت کی عزت کی بات ہے تب بھی ٹی ایل پی ہے، جب قرآن کی عزت کی بات ہو تب بھی میدان میں ٹی ایل پی ہے، جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات ہو تب بھی میدان میں. تو ٹی ایل پی میں آپ کی جو شمولیت ہے یہ کس سے متاثر ہو کر آپ نے اس میں جوائن کیا؟ یہ دونوں چیزیں ہیں. سب سے پہلی بات تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق ہے، اور والہانہ جو امیر المجاہدین کی حضور سے تھی. پھر جو حضور کی وجہ سے پھر ان سے ہمیں محبت تھی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا. جو وہ بات کرتے تھے پہلے عمل کرتے تھے، جو وہ حدیث سناتے تھے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، پھر عوام الناس میں جا کر بیان کرتے تھے. اس عمل نے لوگوں کو ان کی طرف اٹریکٹ کیا ہے. لوگ ان کی طرف گئے ہیں اور دنیا نے دیکھا ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن جس طرح امیر المجاہدین کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے شاید تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا اس طرح، ہمارے اسلاف کی تاریخ میں. تو الحمدللہ ہمارے جو اسلاف تھے انہی کے راستے پر تھے، تو اسی طرح اللہ نے مدد بھی کی ہے. اقبال کہتے ہیں نا، جہاں اگرچہ دیگر گوں ہے کم باذن اللہ، وہی زمیں وہی گردوں ہے کم باذن اللہ. کیا نوایا نلک کو آتشیں جس نے، تیری رگوں میں بھی وہی ہے خون کم باذن اللہ. غمی نہ ہو پراگندہ ہے شعور تیرا، فرنگیوں کا یہ ہے فسوں کم باذن اللہ. اقبال کہتا ہے یہ گندگی، یہ شعور، یہ جو کچھ بھی ہے، اقبال کہتا ہے یہ فرنگیوں کی طرف سے ہے. زمین آج بھی وہی ہے، آسمان آج بھی وہی ہے، خدا آج بھی وہی ہے، مصطفیٰ آج بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے. ایک طرف تو صلاح الدین ایوبی کے راستے پر چل صحیح، جیسے اللہ نے ان کی مدد کی تھی، تو کھڑا اور اب تیری بھی مدد. تو جب وہ چل رہے ہیں تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے، ہم ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو اللہ ہماری بھی کرے گا انشاءاللہ. خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو نظریہ تھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی اس وقت سعد رضوی جو ان کے بیٹے ہیں وہ یا اس جماعت کے کارکنان جو ہیں کیا اسی نظریے پر قائم ہیں؟ جی الحمدللہ. دیکھیں جی، اس مقام تک پہنچنے کے لیے تو عرصہ لگے گا، چاہے جو بھی ہو. ٹھیک ہے. امیر المجاہدین کی تقویٰ، ان کا علم، ان کی روحانی طاقت، ان کی اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی، اس لیول تک پہنچنے کے لیے عرصہ تو ضروری ہے. لیکن الحمدللہ اس راستے پر، اس چڑی پر ہم صحیح جا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو آپ کی اس جماعت کی جو تنظیمی کارکردگی جو ہے وہ یقیناً منظم ہے، ظاہری طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے. کیا لیکن الیکشنز کے اندر آ کر یہ لوگ اقتدار میں بیٹھتے نہیں ہیں کیوں، یا بیٹھ پاتے نہیں ہیں، اس کی وجہ کیا؟ اس کی وہ تھوڑی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا تعلق اچھا نہیں ہے، ہمارا تعلق گنبد خضرا والے سے اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو جب اسٹیبلشمنٹ تقسیم کرتی ہے تو وہ چند چیزیں دیتی ہے جن سے ہمارا تعلق ہے، تو جب وہ تقسیم میں آئیں گے تو پورا پاکستان دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. ہمارے گلے میں پٹا سیٹوں کی تقسیم والوں کا نہیں ہے، صحیح ہے. ہمارے گلے میں پٹا رسول اللہ کا ہے، ہمارے گلے میں پٹا اللہ اور اس کے رسول کا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. افسوس یہ ہے کہ علامہ اقبال کہتا ہے سنو تہذیب حاضر کی گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اقبال کہتا ہے غلامی سے بھی بدتر چیز ہے بے یقینی. ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طاقت پر یقین ہے، ایجنسیوں کی طاقت پر یقین ہے، ڈی پی او کی طاقت پر یقین ہے، ایک ایس ایچ او کی طاقت پر یقین ہے. اللہ کی طاقت پر مسلمان کو یقین نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جو بھی ہو، ہمیں وہ توکل جو ہمیں رب پر ہونا چاہیے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر یقین رکھیں.
جب وہ توکل آئے گا تو نظام بھی آ جائے گا. الحمدللہ ہم اس توکل کی طرف چل رہے ہیں. ہمارا کسی پر بھی بھروسہ نہیں, ہمارا اس رب پر بھروسہ ہے. ہم اگلا بھی ہار جائیں, اس سے اگلا بھی ہار جائیں, اس سے اگلا بھی ہار جائے, اس سے اگلا بھی ہار جائے, کھڑے ہم دین کے ساتھ. پاکستان کی سب سے پہلی جماعت بھی جماعت اسلامی, وہ بھی اسلام کے نام پر ہی, مطلب کہ ان کا بھی جو ایجنڈا تھا وہ بھی اسلام تھا. اور ان کے بعد بھی اب تک کئی جماعتیں ہیں کہ جن کا ایجنڈا اسلام ہے, وہ یعنی اسلام پر بات کرتے ہیں, وہ اسلام کی بات کرتے ہیں. اکٹھے کیوں نہیں ہو پاتے ایک پلیٹ فارم پر؟ ہاں جی, الحمدللہ ہماری جماعت کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ موجود ہیں, ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں. اکٹھے ہونے کی جگہ حضور کی ذات ہے. صحیح ہے. تو ہم نے جب حضور کی بات کی ہے تو سب ہماری طرف آ گئے. اچھا, اس نظریے کی تو کوئی بندہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کرتا, مگر چونکہ پاکستان میں اس وقت آپ کی جماعت ایک سیاسی جماعت یقیناً ہے, آپ بھی اپنے جو ہے وہ جو ہے آپ کے بھی لوگ الیکشن فائٹ کرتے ہیں, اور ایم پی اے کی سیٹ پر اور ایم ایل اے کی سیٹ پر کس لیے وہ الیکشن فائٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ تاکہ ہمیں بھی سیٹ ملے. لیکن اکثریت بھی سب سے زیادہ پاکستان میں آپ کے ساتھ ہے. ہم نے پاکستان میں بہت ساری آپ کی ریلیاں دیکھی, اور میرے خیال میں جتنا جو کراؤڈ آپ کی ریلیوں میں ہوتا ہے وہ باقی جماعتوں میں یا باقی جماعتوں کی ریلیوں میں نہیں ہوتا. اس چیز کے باوجود بھی کامیاب کیوں نہیں؟ اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں تو پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جب محنت شروع کی تھی تعلیم امت کے لیے, تو حضور کے ساتھ کتنے صحابہ تھے 53 سال میں؟ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں, اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں, حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, تو 100 سے زیادہ مسلمان نہیں ہیں. تو 53 سال کی محنت کے بعد 100 نہیں ہے, تو ابھی ہوئے ہی 8 سال ہے. 8 سال میں آپ کا کہتے ہیں سارا نظام آ جائے. اس کے لیے ضرورت ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے دین کے لیے محنت کرے وہ. میں نے بات آپ کو کی ہے توکل کی. ٹھیک ہے. اگر ہمیں اس پر یقین ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ضرور تمہارے لیے راستے بناؤں گا, تو وہ بنائے گا. ٹھیک ہے. وہ ضرور بنائے گا. اس نے کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین, جو اللہ کے ساتھ ہے وہ پریشان نہ, اور اب اس کو راستے بھی بنائے گا, اور اب ان کے لیے راستے بالکل کھولے گا. تو ہمیں کھولے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کوئی پتہ ہے آپ کے سامنے ہے جو اس ٹائم پاکستان کے حالات ہیں, کوئی پتہ نہیں ہے یہ سارے بعد میں ہمارے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ہی نہ ہو. پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس ٹائم پاکستان کے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ آگے سنبھالنے والا تو کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حضور کا دین ہی سنبھال سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کی 3 بڑی جماعتیں ہیں. ایک مسلم لیگ نون ہے, پیپل پارٹی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف ہے. ان میں سے کس کو بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا نظریہ یا جس کی محنت آپ کی محنت کے قریب تر ہے؟ میں کسی کو بھی نہیں سمجھتا. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ ہو اور آپ دیکھیں گے یار ان کی کارکردگی باقیوں سے کچھ بہتر ہے, تو کیا کس کو آپ کہیں گے؟ میں کسی کو بھی نہیں سمجھتا. سارے ایک ہی لائن میں کھڑے ہیں. صحیح ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ جس کا بھی ذکر شروع کر دیں, صحیح ہے, کہ نواز شریف نے بیان دیا مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں, بالکل دیا. اس نے کہا کہ اس ملک کو ملت کا سرمایہ ہے. آپ کے ہمارے اسلاف کے تمام طبقات کے علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے. یہ فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے. انہوں نے فرمایا کہ مرزائیوں سے دلیل بھی مانگے وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ بھائی وہ اگر اپنے آپ کو اقلیت مانے, کافر مانے, وہ ملک میں رہیں. جب وہ اپنے آپ کو, آپ ایک میرا ایک سادہ سا سوال ہے. ٹھیک ہے. اس دکان کے باہر ہم لکھ دیتے ہیں پاک فوج زندہ باد. صحیح ہے. اندر بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف ویڈیو بیان دے کر ہم یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں. صحیح ہے. پاک فوج کے ڈالے آئیں گے, کیا وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑے. وہ ہمیں اٹھانے آئیں گے. ہم نے کہا بھائی باہر دیکھو, ہم نے پاک فوج زندہ باد تو لکھا ہوا ہے. وہ کہیں گے بھائی باہر نہیں اندر جو تم خواصت کر رہے ہو اس کا جواب دو, سافٹ ویئر اپڈیٹ کرواؤ. صحیح ہے. اور سافٹ ویئر اپڈیٹ کریں گے. صحیح ہے. بھائی پاکستان کے ہر شہر کے باہر آپ لکھ دیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ, اور آپ کہیں ہم حضور کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں, اور پاکستان کے اندر آپ مرزائیوں کو سپورٹ کریں, پروٹیکشن دیں, ان کی عبادت گند خانے بنائیں, اور ان کے لیے آپ لوگوں کو مارے, مسلمانوں کو گولیاں مارے. صحیح ہے. بتائیے تو ختم نبوت پہ پہرا دی, تو وہی بات ہوگی قیامت والے دن آپ کہیں گے ہم نے شہر کے باہر لکھا ہوگا, فرشتے کہیں گے تو کون سا اندر مرزائیوں کو بٹھائی بیٹھا تھا, باہر ان کو بٹھا. یہ تو بات ہی بہتر سمجھتی ہوں, تھوڑا سا بہتر سمجھتی ہوں, وہ کوئی جماعت کا نام بتا. کوئی بھی نہیں, میں اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھ کے اکیلا کھڑا ہو جاؤں. ہمارے آقا کی سنت ہے, حضور کسی کے بھی پاؤں میں نہیں پڑے, نہ اسلام کسی کے پاؤں میں پڑا, حضور اکیلے چل پڑے ہیں. حضور کے خاندان کے لوگ بھی چھوڑ گئے تھے. صحیح ہے. اسلام پہ محتاج نہیں کسی کا, نہ کسی مولوی کا, نہ کسی پیر کا, نہ کسی سید کا. اسلام اپنی طاقت سے کھڑا ہے. حضور چل پڑے تھے, پھر اسلام نے بھی, یعنی حضور نے بھی بلال کو افشا سے بلا لیا تھا, سلمان کو فارس سے بلا لیا تھا, پھر دور دور سے لوگ آ گئے تھے. اسلام ان تتولوا یستبدل قوما غیرا نسکت, اقبال کہتا ہے, علامہ اقبال کا شعر ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. اگر آپ اور ہم دین کا کام نہیں کریں گے, یہ تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس آپشن اللہ رسول قرآن موجود ہے, آپشن کیوں نہیں؟ صحیح ہے. اگر میں قیامت سے پہلے بڑے بڑے فتنے آئیں گے, بچنا چاہتے ہو قرآن کا دامن تھام لو. جب کوئی جماعت نہیں ہوگی ہم قرآن کے ساتھ, وہ تو ہے نا. بالکل ہے. آج آپ کو کسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنا پڑ جاتا ہے, آپ کے امیر یا کوئی بھی مطلب کہ مجبور ہو کر آپ کو اتحاد کرنا پڑ جاتا ہے, تینوں جماعتوں میں کس کے ساتھ آپ کریں گے؟ جو بھی ہمارے نظریات کے اوپر آ جائے گا ہم اس کے ساتھ اتحاد کریں گے.
ہمارے نظریات کے اوپر آ جائے گا. جو اس نے کام کیا ہے، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کیے، صحیح. پاکستان میں بیٹھے ادارے والے لوگوں نے اور ایجنسیوں نے ٹھیک ہے. کیا ہے. ہم نے صرف موڑا وہ بیان دے دیں کہ ہمارا نہیں کام تھا، یہ کام انہوں نے کروایا تھا. ٹھیک ہے. ہم آپ کے نظریات پہ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور نظام مصطفیٰ کے لیے جو آپ کی توقع ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہیں. ہم جو ریاست مدینہ کی بات کرتے تھے، آپ بھی بات کرتے ہیں، یا ہم مدینے کے ماننے والے ہیں، کلمہ گو ہے، ہم بھی کرتے ہیں. جو ہمارے نظریات پہ آ جائے گا ہم اس کے ساتھ آج کھڑے ہو گئے. پاکستان کا بھی سب سے بڑا مسئلہ بلوچستان کے اندر ابھی حالیہ جو مسئلہ بنا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے، کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ دیکھیں جی، پاکستان کے ادارے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہوئے انتظامیہ ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے حکومت جو کرے وہی ہے. دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں ایک پل آپ نے بنایا، ایک بکری کا بچہ اس پل سے چرواہا گزر رہا تھا، ایک لکڑی ٹوٹی اندر گر گیا، مر گیا. تو آپ رونے لگ گئے. مسجد نبی صحابہ نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ چرواہے کا بکری مری آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا حکومت تو میری ہے نا، میں ڈر رہا ہوں، رب کو حساب کیسے دوں گا. صحیح. یہ تو فاروق اعظم کا آپ کا قول ہے. آپ نے فرمایا میری حکومت میں اگر بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو جواب دے تو عمر ہے، جواب دے یہ لوگ ہیں. صحیح ہے. ہاں ہم سے سوال ضرور ہوتا ہے کہ جناب آپ کیوں نہیں؟ بھائی ہم عافیہ صدیقی ہم نے تو نہیں بیچی. پاکستان کی ماؤں بیٹیوں کو روڈوں پر مانگنے کے لیے کھڑا تو ہم نے نہیں کیا. اشاروں پر کھڑے ہو کر گاڑیوں کو صاف کرنے پر 10 12 سال کی بچیوں کو مجبور تو ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے. پاکستان کے نوجوان طبقے کو پی ایچ ڈی اور ماسٹر اور فزکس اور کیمسٹری میں ماسٹر کیے ہوئے نوجوانوں کو برگر اور شوارمے کی دکانیں ہم نے تو نہیں کھلوا کر دی. ہم نے تو دبئی پاکستان کے اس 2025 کے اندر اب تک 39 لاکھ پاسپورٹ بن چکے ہیں جو باہر جانے کے لیے نوجوان تیار ہے. پچھلے سال 1 کروڑ کے قریب پاکستانی باہر گئے ہیں. آپ بتائیں کہ اس ملک کو جو پاکستان کلمے کے نام پر بنا تھا، اگر وہاں سے انگریز کی غلامی سے نکل کر آ کر یہاں ہم نے سفید داڑیاں کر کر بچوں کو پھر ہم نے یورپ انگریز کی غلامی کے لیے بھیجنا تھا، پھر پاکستان کس لیے بنایا؟ پھر ہم نے جا کر دبئی کے شیخوں کے اٹھنے لا کر ایسے ہی کمانے تھے، امریکہ میں جا کر ان کے لیٹرین صاف کر کے ڈالر ہی کمانے تھے. تو پھر یہاں پاکستان مریم نواز کی عیاشی کے لیے بنا ہے، یا یہ حمزہ شہباز کے لیے بنے، کیا یہ پرویز الہی کی اولاد کے لیے بنے، کیا یہ زرداری کی اولاد کے لیے بنے، یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے حکمرانوں کی اولاد کی عیاشی؟ ہماری اولادوں کے کیا؟ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے میں اگر کسی ایک کا بھی، میرا تو چیلنج ہے سب سے، پاکستان میں اس ٹائم جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، کسی ایک کے باپ دادے نے پاکستان بنانے میں قربانی دی ہو تو کوئی ثابت کرے. وہ تو ہمارے بڑے تھے جنہوں نے پاکستان بنایا. پیر سید جماعت علی شاہ، علامہ اقبال، قائد اعظم، پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، پیر سید کفایت علی کافی، علامہ فضل خیر آبادی، نعیم الدین مراد آبادی، احمد اللہ شاہ مدراسی. یہ تو پوری تاریخ بڑی بڑی ہمارے اسلاف سے غازی علم الدین کا شہید کا خون اس میں شامل ہے، علامہ اقبال کی تگودو شامل ہے. آپ بتائیں تو ان کے تو بڑے نے ایک نے بھی قربانی دی. یہ پاکستان کے مامے ہیں جنہوں نے بنایا وہ بیچارے رول رہے. یہ تو سوال ہے نا کہ پاکستان کے نوجوانوں سے ایک سوال ہے کہ بھائی اس 70 سالہ تاریخ کے اندر اس ملک کو، ملت کے جوانوں کو انہوں نے کیا دیا ہے؟ سوائے مانگنے کے، سوائے دبئی اور امریکہ کے، آسٹریلیا کے ویزے کے، کیا دیا ہے؟ اس ملک کے اندر کس چیز کی کمی ہے آپ بتائیں؟ ریکارڈ دنیا کا سب سے بڑا سونے کا پہاڑ ہمارے پاس ہے بلوچستان میں. کس کا قبضہ ہے؟ امریکہ کا، آسٹریلیا کا، IMF کا. دنیا کا سب سے قیمتی ترین ہیرا ہمارے پاس ہے جس کو تھر کے اوپر انہوں نے کہا کہ وہاں سے کوئلہ نکل رہا ہے. کوئلہ نہیں ہے، وہ بلیک گولڈ نکل رہا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، میں وہاں گیا ہوں، انہوں نے وہاں سے لوگوں کو اٹھا کر بھگایا کہ یہاں پر کوئلہ ہے، اور لوگوں کو ایک ایک بندے کو 50 لاکھ دیا. 10 گھر تھے، 10 گھر کے اندر 10 لوگ تھے، 10 لوگوں کو 50 اب کوئلے کے بھی 50 لاکھ بنتے ہیں ایک بندے کے. وہاں بلیک گولڈ ہے جو انہوں نے پورا کا پورا چائنا کو بیچا ہے. وہ آج سے 5-7 سال سے زیادہ ہو گئے وہ نکال رہے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کو 10 ملک ایسے ہیں جہاں کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں جو رب نے نہ دی ہے، ان میں سے ایک پاکستان ہے.